الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، ایک سلسلہ جس میں ہم قادیانی الحادات کے نمونے پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر آج 23واں نمونہ ہم پیش کریں گے. سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ اکبر. یہ 74 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، جس کے اندر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اب اس آیت میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہیں. نیز بنی اسرائیل کو معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے باوجود ایمان نہ لانے اور حق کو قبول نہ کرنے پر تنبیہ فرمائی گئی ہے. جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پہ سروں پہ کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور انہوں نے پھر کتاب کو لینے کا اقرار کر دیا جس کا انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا. پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح ہیں. او اشد قسوہ، یا اپنی سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں. اب مفسرین نے اس کے بارے میں، اسلامی مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ ابن کثیر رقم طرات ہیں کہ قلوب بنی اسرائیل کے طویل مدت نصیحت کے باوجود سخت رہے. ایک ہوتا ہے نا، قوم حق کو قبول کر لے، نصیحت کو قبول کر لے، اور پھر اللہ نے ان کی شدت کی مثال پتھروں سے دی. کن پتھروں سے؟ جن میں سے بعض سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں بہتی ہیں. یتفجر منہا الانہار. یہ دیکھو سیدھی سادی بات قرآن بیان کر رہا ہے، بہت واضح. بلکہ فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن میں یہ نرمی ہے کہ ان سے پانی نکلتا ہے، نافع چیزیں نکلتی ہیں، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو بلندی سے اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ہے جو مسلم مفسرین کی ہے، جو لغت اور نقل اور عقل کے مطابق ہے. مگر اسی میں قادیانی تعویل پہ بھی ذرا غور کر لیں. وہ کیا ہے؟ مرزا محمود نے اس آیت کی تفسیر میں وَإِنَّ مِنْهَا، یعنی پتھروں میں سے ایسے ہیں، اس کو انسانی قلب کو اس کا مرجع ٹھہرایا ہے. اسی لیے تفسیر صغیر کے اندر وہ اس آیت کی تفسیر میں
یہ جو 74 آیت ہے ترجمے میں لکھتے ہیں ان دلوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے معافی مانگتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اب پتھروں کی بات ہی نہیں کی اس نے، نہ اللہ کی اس مثال کو لغت اور نقل کے مطابق ٹھہرایا، اسے ہی تو تعویل کہتے ہیں۔ جبکہ یہ جماعت اور اس کے زعماء اسے تجدید کا نام دیتے ہیں، تو تجدید کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے مسلم عوام کے لیے اور قادیانی عوام کے لیے بھی، کہ تجدید دین کو پیچھے لے جانے کا نام ہے، آگے نہیں۔ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے ساتھ جڑتا ہوا معاملہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو اور اپنے صحابہ ہی کو حق پہ ٹھہرایا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، تو گویا تجدید دین کی خدمت تجدیدی یہ ہے کہ اس کو پیچھے لے جایا جائے، جو منبع ہے ہدایت کا، جو مصدر ہے نور کا اور ہدایت کا، اس کی طرف لے جایا جائے۔ تو یہی ہمارا یہاں پر علمی تجزیہ ہے کہ مسلم مفسرین نے توہا وَإِنَّ مِنْهَا، پتھروں میں سے ایسے ان کو قرار دیا، پتھروں جیسی سخت ہونا یہ مراد تھی۔ پھر پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ سے کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ہاں کے ضمیر کو اس طرف بھی لٹایا ہے، مگر وہ درست قول نہیں۔ دوسری قادیانیت کی ایک معروف عادت یہ ہے کہ وہ مردود اور فاسد قول کو لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں اپنی ذہانت کو ظاہر کریں، مجروح متروک بات کو لوگوں پہ ظاہر کریں، غیر مختار اور مردود قول کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ اس طریقے سے خلط کریں حق کو باطل سے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہا کی ضمیر کا مرجع حجارتن ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَأَلْيَنَ مِنْ قُلُوبِكُمْ، یہ فرمایا انہوں نے کہ پتھروں میں سے بعض تمہارے دلوں سے زیادہ نرم ہیں، کسی چیز میں، حق بات کو قبول کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ خلیفہ قادیان اور مدعی نبی قادیان کا بیٹا مرزا محمود جو ہے، وہ ہا کی ضمیر کو کا مرجع دلوں کو قرار دے کر اپنی اسی عادت کی توثیق کر دیتا ہے، کیا کہ قولوں میں سے ضعیف قول، مردود قول، مرجوح قول، اس کو لے کے لوگوں کے ایمان کو خلط کیا جائے۔ تو یہ 23واں نمونہ تھا جس کا ہم نے ابھی ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد 24واں نمونہ، اسے ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔